بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاجب المنصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جرنیل جس نے 50 جنگیں لڑی اور ایک بار بھی نہ ہارا۔ اندلس وہ سرزمین جہاں اسلام نے ایسا پرچم لہرایا کہ صدیوں تک اہل یورپ اس کے سائے میں علم، فن، تہذیب اور طاقت کی روشنی سے منور ہوتے رہے۔ اس سرزمین میں وقتاً فوقتاً کئی عظیم مسلمان قائدین نے جنم لیا۔ ان میں سے ایک تھا الحاجب المنصور، ایک عام انسان جو اپنے علم، تقویٰ، سادگی اور جرأت کے باعث اندلس کا طاقتور ترین حکمران بن گیا، مگر کبھی خلافت پر قبضہ نہ کیا بلکہ پس پردہ رہ کر عدل، علم اور فتوحات کی مثالیں قائم کیں۔ ابتدائی زندگی، عام گھر، غیر معمولی خواب۔ ان کا اصل نام تھا محمد بن ابی عامر۔ وہ جنوبی اندلس میں سن 938 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب عرب خاندان سے تھا جو مراکش سے آ کر اندلس میں آباد ہوا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو کر ان کی والدہ نے بڑی محنت سے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ المنصور نے فقہ، ادب، شریعت اور زبان کی تعلیم حاصل کی اور جوانی میں ہی علمی حلقوں میں پہچانے جانے لگے۔ ایک دن ان کی والدہ نے ان سے کہا، بیٹے اگر تم واقعی کچھ بننا چاہتے ہو تو قرطبہ جاؤ، علم حاصل کرو اور اپنے رب کو راضی کرو۔ یہی بات ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ قرطبہ چلے گئے۔ علم سے اقتدار تک کا سفر۔ قرطبہ میں انہوں نے بطور ایک کاتب کام شروع کیا۔ ان کا اخلاق، دیانت اور فصیح عربی زبان میں تحریر لکھنے کا انداز دربار میں مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ شاہی دربار میں اہم مناصب پر فائز ہونے لگے۔ جب خلیفہ الحکم المنتصر باللہ کا انتقال ہوا اور ان کا کم عمر بیٹا ہشام الثانی تحت نشین ہوا تو محمد بن ابی عامر کو بچپن کے خلیفہ کا محافظ اور منتظم مقرر کیا گیا۔ یہاں سے ان کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ جلد ہی انہوں نے دربار کے مخالفین، بدعنوان وزیروں اور انتشار پھیلانے والوں کو نہایت حکمت سے ہٹا کر خلافت کو مستحکم کر دیا۔ الحاجب المنصور، نام اور کردار۔ انہوں نے اپنے لیے لقب اختیار کیا الحاجب المنصور باللہ، یعنی وہ حاجب، وزیر اعلیٰ جسے اللہ کی مدد سے نصرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کبھی خلیفہ بننے کی کوشش نہ کی، حالانکہ پورا اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا، بلکہ خلیفہ شام کو پردے میں رکھا اور خود نظم و نسق، عدل، امن اور فوجی محاذ پر قیادت کرتے رہے۔ یہی اخلاص، عاجزی اور نیت کی صفائی ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ بے مثال فتوحات، دشمنوں کے دلوں پر لرزا۔ الحاجب المنصور نے اپنی قیادت میں 50 سے زائد بڑی جنگیں لڑیں اور حیرت کی بات یہ کہ کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا۔ ان کی اہم فتوحات میں شامل ہیں بیٹل آف سیمناس، جس میں انہوں نے شمالی اسپین کی عیسائی افواج کو بھاری شکست دی۔ حملہ برسنتیاگو، سن 1997 عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر پر حملہ کیا، وہاں کے مشہور چرچ کی گھنٹیاں اتار کر بطور غنیمت قرطبہ لائیں اور مسجد میں نصب کر دیں۔ یہ واقعہ آج بھی یورپی تاریخ میں حیرت اور خوف کی علامت ہے۔ لیون اور کیسٹلیان پر مسلسل حملے، شمالی اسپین کے اکثر قلعے اور شہر ان کے قبضے میں آئے اور عیسائی حکمران ان کے نام سے لرزتے تھے۔ علم و تعمیرات، صرف فاتح نہیں تہذیب ساز بھی۔ الحاجب المنصور ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فن کا زبردست سرپرست بھی تھا۔ قرطبہ میں مدارس، لائبریریاں اور مساجد تعمیر کروائیں، اسلامی فن تعمیر کو عروج دیا، علماء، فقہا اور محدثین کو دربار میں عزت دی۔ مدینہ الزہرا کے قریب ایک نیا شہر الزہرا بسایا جو علمی عسکری مرکز بنا۔ اخلاق و کردار، سادہ زندگی، بلند مقام۔ حالانکہ وہ پورے اندلس کا حکمران تھا، مگر ان کی زندگی
نہایت سادہ تھی۔ محلوں کی بجائے خیموں میں قیام کرتے، ہر جنگ میں خود شریک ہوتے، فوج کے ساتھ کھاتے پیتے سوتے۔ سونے چاندی کے بجائے علم اور عدل کو فوقیت دی۔ ان کی والدہ ایک دن ان کے محل میں آئیں تو رونے لگیں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگیں مجھے ڈر ہے کہیں میرا بیٹا دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ المنصور نے وہ دن یاد رکھا اور کبھی غرور کو دل میں جگہ نہ دی۔ آخری سفر جس نے موت کو بھی عزت دی۔ سن 1002 میں الحاجب المنصور ایک جنگی مہم سے واپسی پر بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر پورے اندلس میں قہرام مچ گیا۔ ان کی تدفین مدینہ سالم میں کی گئی۔ ان کی قبر پر لکھا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے 50 جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہ کھائی، مگر آج مٹی کے نیچے جا چکا ہے۔ اختتامی پیغام: الحاجب المنصور کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے ایک عام انسان بھی اخلاص، علم، تقوی اور جہد مسلسل سے امت کا رہنما بن سکتا ہے۔ اقتدار کے باوجود عاجزی، عدل اور وفاداری کو نہ چھوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ علم و جہاد دونوں لازم ہے تاکہ امت ترقی بھی کرے اور محفوظ بھی رہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔